اسلام آباد ہائی کورٹ میں آصف علی زرداری کی طبی بنیادوں پر ضمانت کی درخواست پر سماعت آج ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 رکنی خصوصی بینچ سماعت کرے گا۔ بینچ میں چیف جسٹس عطر من اللہ اور جسٹس عامر فاروق شامل۔ سابق صدر نے موقف اختیار کیا ہے کہ دل کی بیماری لاحق ہے، 3 سٹنٹ ڈالے جا چکے ہیں، شوگر کا مریض ہوں اور شوگر لیول کنٹرول کرنے کے لیے مستقل علاج کی ضرورت ہے۔ میں نے تو اس ملک کے لیے بہت خدمات سر انجام دیے ہیں اور ملک کی خدمات میں نے 10 سال کی ہے۔ وہ کمیشن بے شک ادھر آئیں اور میں ان کو سٹیٹمنٹ دینے کو تیار ہوں۔ وہ آئیں، مجھے سنیں اور خود دیکھیں میری طبیعت کیسی ہے، اس کے بعد فیصلہ کریں اور اس کمیشن کی بات کو کم از کم کورٹ میں سنا جائے اور میرا لائر جو بول رہا ہے ان کو سنا جائے۔ آئین شکنی کیس ہے، بنیاد ہے، طبیعت خراب ہے، کمیشن یہاں آ کر بیان ریکارڈ کر لے۔ سابق صدر پرویز مشرف کا ویڈیو بیان میں کہنا ہے کہ کیس میں زیادتی کی جا رہی ہے، عدالت میں ان کے وکیل کو بھی نہیں سنا جا رہا۔ ملک کی 10 سال تک خدمت کی، جنگیں لڑ چکے ہیں، امید ہے کہ عدالت سے انصاف ملے گا۔ سی اے نے بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کے بعد تحقیقات کی اور تقریباً 38 ارب روپے کی پیشکش قبول کر لی۔ رقم اور اثاثے ریاست پاکستان کو منتقل کیے جائیں گے۔ تصفیے کی خبر کو برطانوی نشریاتی ادارے BBC نے شہ سرخی بنایا۔ مشیر خزانہ حفیظ شیخی لندن میں تصفیے کی تصدیق۔ 92 نیوز کے سوال پر کہا کہ پاکستان کو 38 ارب روپے موصول ہوں گے۔ رقوم کی واپسی کا طریقہ کار طے کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق معاملے کی سرکاری سطح پر تشہیر نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تصفیہ سول معاملہ ہے، فوجداری کیس نہیں۔ معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر کا کہنا ہے کہ نیشنل کرائم ایجنسی نے رقم جلد منتقل کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ معاہدے کے تحت کیس کی کچھ معلومات خفیہ رکھی گئی ہیں۔ حکومت پاکستان، برطانیہ اور نیشنل کرائم ایجنسی کی شکر گزار ہیں۔ ملک راز کا ٹویٹ سامنے آ گیا، کہتے ہیں برطانیہ میں قانونی اور ڈکلیئرڈ جائیداد بیچی۔ ملک راز نے ٹویٹ میں شہزاد اکبر کا سول معاملے اور فوجداری کیس کا بیان نیشنل کرائم ایجنسی کے کھاتے میں ڈال دیا۔ کراچی کے علاقے کھارا در میں KMC انکروچمنٹ سیل کی کارروائی، پتھاروں، ریڑھیوں سمیت دیگر تجاوزات کو ہٹا دیا گیا۔ اس موقع پر پولیس کی بھاری نفری بھی موجود رہی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی تحقیقات۔ ہاؤس انٹیلیجنس کمیٹی نے 300 صفحات پر مشتمل تحقیقاتی رپورٹ جاری کر دی۔ کمیٹی نے ٹرمپ کو بدعنوانی اور عہدے کے غلط استعمال کا مرتکب قرار دے دیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سیاسی مفادات کو قومی مفادات پر مقدم رکھا۔ ان کے خلاف ثبوت ناقابل تردید ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے ہاؤس انٹیلیجنس کمیٹی کی رپورٹ مسترد کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز اور میں ہوں محمد احمد رانا اور میں ہوں پاکیزہ زاہد۔ ناظرین، بلیٹن کا آغاز کریں اہم خبر سے۔ آپ کو بتائیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں آصف علی زرداری کی طبی بنیادوں پر ضمانت کی درخواست پر سماعت آج ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 رکنی خصوصی بینچ سماعت کرے گا۔ بینچ میں چیف جسٹس عطر من اللہ اور جسٹس عامر فاروق شامل ہیں۔ سابق صدر نے موقف اختیار کیا ہے کہ دل کی بیماری لاحق ہے، 3 سٹنٹ ڈالے جا چکے ہیں، شوگر کا مریض ہوں اور شوگر لیول کنٹرول کرنے کے لیے مستقل علاج کی ضرورت ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اہم خبر جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، اسی پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فیاض محمود۔ فیاض بتائے گا کیا بیان سامنے آیا ہے؟ آج اس سے سماعت ہوگی۔ یہ خصوصی بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ کا سماعت کرے گا۔ سابق صدر آصف علی زرداری کی جانب سے گزشتہ روز درخواست دائر کی گئی تھی، جس میں انہوں نے اپنے موقف اپنایا تھا کہ وہ مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہیں، جبکہ انہیں 24 گھنٹے طبی امداد کی ضرورت بھی ہوتی ہے، جبکہ عدالت طبی حالات کی سنگینی کے پیش نظر درخواست ضمانت کو منظور کرے۔
اسی طرح ان کی ہمشیرہ فریال سالپور کی جانب سے بھی بعد گرفتاری ضمانت کی درخواست دائر کی گئی ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کی اسپیشل بچی ہے جس کی دیکھ بھال کرنا ہوتی ہے، اور ویسے بھی یہ سیاسی نوعیت کا مقدمہ ہے جس میں انہیں سمجھایا گیا ہے تو عدالت ان کی درخواست ضمانت کو منظور کرے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ جس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر مین اللہ اور جسٹس عامر فاروق شامل ہوں گے، وہ سماعت کریں گے۔ تقریباً دن 1 بجے کیس کی سماعت ہوگی، اور یہ دونوں مختلف کیسز میں گرفتار تھے، نیب کی جانب سے گرفتار کیا گیا تھا جعلی اکاؤنٹس میں، اور جس کے بعد آج درخواست ضمانت پر سماعت ہوگی۔ صحیح، دن 1 بجے کے قریب اس کیس کی سماعت ہوگی۔ فیاض محمود، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ خبر یہ کہ پنجاب اسمبلی نے تاریخ کا نیا ریکارڈ بنا لیا ہے۔ منظور شدہ 35 بلز میں سے کسی ایک پر بھی اپوزیشن نے اختلافی نوٹ نہیں لکھا ہے۔ مسلم لیگ نون کے بائیکاٹ اور حکومتی مہارت سے اپوزیشن قانون سازی کے عمل سے باہر ہو گئی۔ اب پنجاب اسمبلی کے منظور کردہ قوانین یک طرفہ تصور ہوں گے۔ اسی پر بات کریں گے، گوہر علی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ گوہر، بتائے گا کل کتنے بل پاس ہوئے ہیں ابھی تک؟ جی، مسلم لیگ نون کے ناقص حکمت عملی اور اسٹینڈنگ کمیٹیوں کے بائیکاٹ کی وجہ سے پنجاب اسمبلی میں 35 بل یک طرفہ طور پر منظور ہو گئے ہیں۔ مسلم لیگ نون نے اسٹینڈنگ کمیٹیوں کو بائیکاٹ کیا تھا، جس کی وجہ سے ان کے اراکین اسٹینڈنگ کمیٹیوں کے اجلاسوں میں شریک نہیں ہو سکے اور اختلافی نوٹ نہیں لکھ سکے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جب مسلم لیگ نون نے ان کمیٹیوں میں شرکت کی تھی، کسی بھی رکن نے کسی بھی بل پر اختلافی نوٹ نہیں لکھا۔ حکومتی ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ 35 بل جو ہیں اب ہم یک طرفہ طور پہ منظور قرار دے سکتے ہیں، لیکن حکومت کا کہنا یہ ہے کہ اگر مسلم لیگ نون نے اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے بائیکاٹ رکھا تھا تو ہم یہ بل کیوں اسٹینڈنگ کمیٹی کو بھیجتے اور ان کو پھر پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں کسی ترمیم میں بھی حصہ نہیں لینا چاہیے تھا۔ یہ اخلاقی جواز کھو چکے تھے، اس لیے جو بل ہیں جو کمیٹیز کو نہیں بھیجے گئے، یہ حکومت نے جو ہے بالکل قانون کے مطابق منظور کرائے ہیں، کیونکہ رولز معطل نہیں کیے گئے۔ ایوان کا فیصلہ تھا، ایوان کے فیصلے کے تحت یہ بل جو ہے یہ منظور کرائے گئے ہیں۔ اور اس حوالے سے جو لوکل گورنمنٹ بل تھا، بڑا اہم بل تھا، اس پہ بھی مسلم لیگ نون کا کوئی رکن جو ہے وہ اختلافی نوٹ نہیں لکھ سکا نہ، اور اس کے علاوہ اس لوکل گورنمنٹ بل پر بھی مسلم لیگ نون نے آئینی ترامیم جو تھی بڑی تاخیر سے جمع کرائی۔ تو اس طرح یہ پنجاب اسمبلی کی تاریخ کا ایک واقعہ ہے کہ 35 ایسے بل پنجاب اسمبلی سے منظور ہوئے ہیں کہ جن میں کسی ایک پہ بھی کسی بھی کمیٹی میں اختلافی نوٹ کسی رکن نے نہیں لکھا۔ کمیٹی کے کسی بھی اجلاس میں کسی بھی اپوزیشن رکن نے جو ہے اس حکومتی بل سے اختلاف نہیں کیا۔ جی گوہر علی، اس متعلق آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، چیف سیکرٹری پنجاب نے ترقیاتی منصوبوں کو بر وقت مکمل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ محکموں کی جانب سے فنڈز کے استعمال کی شرح ماہانہ بنیادوں پر دیکھنے کی پالیسی وضع کی گئی ہے۔ چیف سیکرٹری نے ہدایت جاری کی ہے کہ محکمے ترقیاتی بجٹ کے فنڈز کی یوٹیلائزیشن کی شرح کو بہتر بنائیں۔ اسی پر بات کریں گے، قاضی ندیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قاضی ندیم، بتائے گا کیا احکامات جاری کیے ہیں چیف سیکرٹری پنجاب نے؟ جی بالکل، موجودہ چیف سیکرٹری نے چارج لینے کے بعد سے سب سے اہم جو کام کیا ہے وہ سرکاری اداروں کے ذمہ داروں کی ورکنگ ریلیشن شپ کو بہتر بنانے کے لیے ان کے اعتماد میں اضافہ ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ چیف سیکرٹری پنجاب کو ایک بریفنگ دی گئی جس میں بتایا گیا کہ رواں مالی سال کے دوران جو ترقیاتی بجٹ محکموں کو مختص کیا گیا تھا، ابتدائی 5 ماہ 4 دن کے دوران اس کی یوٹیلائزیشن کی شرح نہایت کم ہے، جس پر چیف سیکرٹری پنجاب نے صوبائی اداروں کے ذمہ داروں کو، ذیلی اداروں کے سربراہان کو اور خود مختار اداروں کے ذمہ داروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ کھل کر کام کریں اور وہ ترقیاتی اسکیمیں جو ابھی شروع ہونے والی ہیں، ترقیاتی بجٹ میں منظور شدہ ہیں، ان کو شروع کرنے کے لیے اقدامات کریں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ چیف سیکرٹری پنجاب نے تمام سرکاری اداروں کے ذمہ داروں کو ہدایت کی ہے کہ فنانشل ڈسپلن کی پاسداری اپنی جگہ، لیکن ترقیاتی اسکیموں کو شروع کرنا اور بروقت مکمل کرنا اپنی جگہ مقدم ہے۔ جب تک صوبہ میں ترقیاتی پروسیس تیز نہیں ہوگا، عوام کے مسائل اور مصائب ختم نہیں ہوں گے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ چیف سیکرٹری پنجاب نے سرکاری اداروں کے سربراہان کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے کام میں بہتری لائیں۔ آنے والے جو 6 ماہ ہیں وہ نہایت اہمیت کے عمل ہیں، وہ آئندہ سے ہر ماہ اس حوالے سے جائزہ لیں گے اور ماہانہ بنیادوں پر کارکردگی چیک کریں گے۔ جی کو بہتر کیا جائے گا۔ ندیم اقبال، اس متعلق آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، گردوارہ کرتارپور صاحب کی سیکیورٹی بڑھانے کے لیے اقدامات لینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ اس وقت لیا گیا جب چند روز پہلے بھارتی خاتون یاتری نے پاکستانی فیس بک فرینڈ کے ساتھ جانے کی کوشش کی تھی۔ مزید جانتے ہیں جواد اوان سے۔ جواد اوان، بتائے گا سیکیورٹی بڑھانے کے لیے کن اقدامات کا فیصلہ کیا گیا ہے؟
جی بالکل، گردوارہ دربار صاحب کرتارپور پر سیکیورٹی بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور یہ سیکیورٹی کے اقدامات جو ہیں مزید بڑھانے کا فیصلہ اس لیے کیا گیا ہے کہ چند روز قبل گردوارہ پر بھارت سے آنے والے ایک سکھ یاتری خاتون نے اپنے ایک فیس بک فرینڈ کے ساتھ وہاں سے نکلنے کی کوشش کی، جسے گردوارہ کی سیکیورٹی پر مامور ایک ٹاپ انٹیلیجنس ادارے کی بروقت کارروائی کے ذریعے تحویل میں لے لیا گیا، اور